نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فاتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لا ریب کتاب میں بہت سی جگہوں پر نماز کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے، نہ خلف آئے، واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنے شہوات کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اور انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور انہیں جہنم کے غی کے جنگل میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں لفظ غی آیا ہوا ہے۔ اس سے مراد علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اسے اس وادی کے نام سے جانا جاتا ہے غی، اور یہ اس کا نام ہب ہی رکھا گیا ہے۔ کئی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہب ہے، اور یہ ایک جہنم کی بہت بڑی گرمی اور بہت ہی گہرا اس کے اندر کنواں ہے، جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا۔ کس انسان کو ڈالا جائے گا؟ ہم جیسے بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا، جو لوگ شراب پیتے ہیں اس کو اس کنویں میں دھکیل دیا جائے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اس کو اس کنویں میں دھکیلا جائے گا۔ اب اگر آپ اور میں معائنہ کریں اس دنیا کے کنویں کا، اگر ہم دنیا کے کسی بڑے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر نیچے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارا دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنا ہی بڑا کنواں ہے، اور اس کے اندر کتنا ہی اندھیرا ہے، اس کے اندر کتنے بچھو سانپ ہوں گے، تو ہم اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے ہمارے پیچھے ہو جاتے ہیں فوراً۔ یہ ایک دنیا کا کنواں ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کی گرمی بہت زیادہ اور اس کی گہرائی کافی ہی بہت ہی زیادہ ہوگی، جس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نماز نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کو تکلیف دیں گے، اور شراب پئیں گے اور سود کھائیں گے، اور جو لوگ اللہ کے فرمان کو نہیں مانیں گے اس کو اس کنویں کے اندر دھکیلا جائے گا۔ اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ نماز کے بارے میں تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کو اس کنویں میں دھکیلا جائے گا۔ آج معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیں، مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف، لیکن ہم لوگ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بازاروں کی رونق بنے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور فرمایا گیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان سے، بندے سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کا پہلا سوال درست رہا تو باقی اعمال میں بھی درستگی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ایک چھوٹے سے بچے کو آتی ہے، ہر بچے کو آتی ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے گزار دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ آپ ذرا معائنہ فرمائیں کہ معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ یہ ایسے فرض ہے، نماز ہے جس کا سوال قیامت میں سب سے پہلا ہونا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے۔ تو اگر ہمارا پہلے سوال میں ہم ناکام ہو گئے، میں اور آپ اگر پہلے سوال میں بھی ناکام ہو گئے تو آگے کا حساب ہمارا کیسے ہوگا؟ آپ ایک مثال لے لیں کہ اگر کوئی بچہ اس کے اگزام شروع ہو جائیں
اس کا پہلا پیپر ہو انگلش کا، میتھ کا، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اگر اس کو پہلے پیپر میں بھی اس کو کامیابی اچھے سے حاصل نہیں ہوئی تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، یار میرا پہلا پیپر ہی اچھا نہیں ہوا، آگے میرا کیا بنے گا۔ کیا آپ اور میں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پہلا سوال جو قیامت والے دن قبر میں ہونا ہے، تو اس سوال کے لیے کیا آپ نے اور میں نے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا آپ اور میں نے نماز کی پابندی کی ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانہ نماز صف اولی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ خود کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھیں گے، آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اور میں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو کیسے درس دیں گے، لوگوں کو کیسے کہیں گے اور نماز کی طرف؟ جب میں اور آپ خود نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، خود پڑھیں گے تو لوگوں کو کہیں گے، لوگوں کو میسیج دیں گے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے تو لوگ آئیں گے، تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے اس کے لیے خدا را تیاری کیجیے۔ آج وقت ہے، آج سب کچھ ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے آپ کو، آپ کے پاس ہر چیز مہیا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج کل ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں شکر ہے الحمدللہ، صرف الحمدللہ کہنے سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرنے سے تب اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے نا وہ سجدہ ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کو دنیا کے آگے نہیں جھکنا پڑتا۔ آپ ذرا معاشرے میں معائنہ فرمائیں، کتنے ہی لوگ ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ اس کے بعد جمع پونجی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور اس کے تھوڑے سے رزق میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم لاکھوں کروڑوں اربوں پتی بن جائیں لیکن ہماری زندگی میں سکون ہی نہ ہو۔ نماز تو ایک سکون ہے، نماز ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کتنے ہی لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں، آپ کے اس فرمان پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ ایک حدیث پاک سنیں، ایک اللہ کا فرمان سنیں، اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد لوگوں تک اس کو میسج کو پہنچائیں، تاکہ آپ جب کسی کو دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، جب تک وہ اس عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی عین ہی اسی طرح ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، امت مسلمہ کو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 گانہ نماز صف اولی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں، ماؤں کو، بیٹیوں کو بھی، بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، انہیں نمازی بنائے، یہی دعا کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔